یونائٹڈ کی ٹیم دفاعی چیمپئن ہونے کے ساتھ ساتھ ٹائٹل کے دفاع کے لیے سب سے پر امید دکھائی دیتی ہے۔ اب تک کے نتائج کے مطابق اسلام آباد یونائٹڈ نے سب کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ٹاپ پوزیشن حاصل کر رکھی ہے۔ اگر دیکھا جائے پی ایس ایل کے 34 میچوں میں سے 17 میچز کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم 10 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ اس نے 5 میچ کھیلے اور 5 میچ جیتے، جس کے بعد اس کے 10 پوائنٹس ہیں اور 2.34 کے رن ریٹ کے ساتھ ٹاپ پوزیشن پر موجود ہے۔ اگر بات کی جائے دوسرے نمبر پر تو لاہور قلندرز کی ٹیم اس وقت دوسرے نمبر پر موجود ہے۔ لاہور قلندرز نے 6 میچ کھیلے، 3 جیتے اور 3 ہارے، جس کے بعد اس کے پاس 6 پوائنٹس ہیں۔ 0.54 نیٹ رن ریٹ کے ساتھ لاہور قلندرز کی ٹیم دوسری پوزیشن حاصل کر رکھی ہے۔ تیسرے نمبر پر اس وقت کوئٹہ گلیڈیٹرز کی ٹیم موجود ہے، جس نے 5 میچ کھیلے، 3 جیتے اور 2 ہارے ہیں، جس کے بعد کوئٹہ کے پاس یکساں 6 پوائنٹس ہیں۔ کوئٹہ کا نیٹ رن ریٹ 0.140 ہے۔ کراچی کنگز کی ٹیم اس وقت چوتھے نمبر پر موجود ہے، لیکن کراچی کنگز نے 6 میچز کھیل رکھے ہیں، جس میں سے 3 جیتے اور 3 ہارے ہیں۔ 6 پوائنٹس کے ساتھ کراچی کنگز چوتھے نمبر پر کھڑی ہے اور اس کا نیٹ رن ریٹ -0.217 ہے۔ پانچویں نمبر پر بابر اعظم کی قیادت میں کھیلنے والی پشاور زلمی کی ٹیم ہے، جس نے 6 میچ کھیلے ہیں، 2 جیتے ہیں اور 4 میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پشاور کے پاس صرف 4 پوائنٹس ہیں اور اس کا نیٹ رن ریٹ -0.847 ہے۔ پاکستان ٹیم کے کپتان محمد رضوان کی قیادت میں کھیلنے والی ملتان سلطانز کی ٹیم نے 6 میچ کھیلے اور اس وقت سب سے آخری نمبر پر کھڑی ہے۔ ملتان سلطان نے 6 میں سے صرف 1 میچ جیتا، جبکہ 5 میچوں میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف 2 پوائنٹس کے ساتھ ملتان سلطان کا نیٹ رن ریٹ -1.562 ہے۔ ٹورنامنٹ کے فارمیٹ کے مطابق 6 میں سے ٹاپ 4 ٹیمیں پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کریں گی اور آخری نمبر پر رہنے والی 2 ٹیمیں اس مرحلے میں باہر ہو جائیں گی۔ اگر ٹیموں کی پرفارمنس کی بات کی جائے تو اسلام آباد یونائٹڈ، جو کہ 5 میچوں میں ناقابل شکست ہے، اس نے اپنے 2 میچز ملتان سلطانز کے خلاف جیتے ہیں، جبکہ ایک میچ کراچی کنگز، پشاور زلمی اور لاہور قلندرز کے خلاف جیت رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر موجود لاہور قلندرز کی ٹیم نے پہلا میچ اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ہارا تھا، اس کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹرز اور کراچی کنگز کے خلاف اسے فتح ملی۔ اگلے دونوں میچ پھر لاہور قلندر ہار گئی، جو ملتان سلطان اور پشاور زلمی کے خلاف تھے، لیکن اس کے بعد چھٹا میچ ملتان سے جیت لیا۔ کوئٹہ نے کھیلے گئے 5 میچوں میں سے پہلا میچ پشاور زلمی کے خلاف جیتا، اس کے بعد لاہور قلندر اور کراچی کنگز کے خلاف مسلسل 2 میچز ہار گئی۔ اگلے دونوں میچ کراچی کنگز اور پشاور زلمی کے خلاف کوئٹہ نے جیت لیے۔ کراچی کنگز کی بات کریں تو پہلا میچ ملتان سلطان کے خلاف جیتا، جس کے بعد لاہور قلندرز سے ہارے اور پھر کوئٹہ گلیڈیٹر کے خلاف جیت گئے۔ کراچی کنگز کو چوتھے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد پشاور زلمی کے خلاف جیت گئے اور پھر چھٹا میچ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ہار گئے۔ پشاور زلمی نے کوئٹہ اور اسلام آباد کے خلاف اپنے ابتدائی دونوں میچز ہارے، جس کے بعد ملتان سلطانز کے خلاف کامیابی ملی۔ کراچی کے خلاف شکست کے بعد
لاہور قلندرز کے خلاف فتح حاصل کی اور پھر اگلا میچ پشاور زلمی کوئٹہ کے خلاف ہار گئی۔ آخری نمبر پر موجود ملتان سلطان نے اپنے پہلے تینوں میچز کراچی کنگز، اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کے خلاف شکست کا سامنا کرنا پڑا، جس کے بعد لاہور قلندر کے خلاف ایک کامیابی ملی اور پھر اسلام آباد یونائیٹڈ اور لاہور قلندرز کے خلاف ملتان کی ٹیم اگلے دونوں میچز ہار گئی۔ اب بات کی جائے ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی، تو اس وقت 7 بیٹسمین ایسے ہیں جنہوں نے 200 یا اس سے زیادہ رنز بنا رکھے ہیں۔ پوائنٹس ٹیبل پر سب سے آخری نمبر پر موجود ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے سب سے زیادہ رنز بنانے والوں میں پہلا نمبر حاصل کر رکھا ہے۔ انہوں نے 6 میچز کی 6 اننگز میں 2 مرتبہ ناٹ آؤٹ رہتے ہوئے 302 رنز اکٹھے کیے، جس میں ان کا ہائی اسکور 105 رنز ہے۔ محمد رضوان نے 1 سنچری اور 1 نصف سنچری بنا رکھی ہے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 26 چوکے اور 11 چھکے بھی لگائے۔ دوسرے نمبر پر اسلام آباد یونائیٹڈ کے صاحبزادہ فرحان ہیں، جنہوں نے 5 میچز کی 5 اننگز میں 236 رنز بنائے۔ صاحبزادہ فرحان نے 1 سنچری اور 1 نصف سنچری بھی بنا رکھی ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 28 چوکے اور 12 چھکے لگا رکھے ہیں۔ تیسرے نمبر پر کراچی کنگز کے جیمز ونس ہیں، جنہوں نے 6 میچز کی 6 اننگز میں 216 رنز 1 سنچری کی مدد سے بنائے۔ انہوں نے 1 نصف سنچری بھی بنائی اور 1 دفعہ 0 پر آؤٹ ہوئے۔ 25 چوکے اور 6 چھکے ان کے اسکور میں شامل ہیں۔ چوتھے نمبر پر لاہور قلندرز کے فخر زمان ہیں، جنہوں نے 6 میچز کی 6 اننگز میں 214 رنز بنائے۔ 76 ان کا ہائیسٹ اسکور رہا، 2 نصف سنچریاں بنائیں، 20 چوکے اور سب سے زیادہ 13 چھکے لگانے کا اعزاز فخر زمان کو حاصل ہے۔ ملتان سلطانز کے عثمان خان نے 6 میچز کی 6 اننگز میں 212 رنز بنائے۔ انہوں نے صرف 1 نصف سنچری بنائی، 21 چوکے اور 11 چھکے لگائے۔ سب سے زیادہ رنز بنانے والے ہیں لاہور قلندرز کے ڈیرل مچل کا 6واں نمبر ہے۔ انہوں نے 6 میچز کھیلے اور 6 اننگز میں 210 رنز اسکور کر رکھے ہیں۔ ڈیرل مچل کا ہائیسٹ اسکور 75 رہا، 35 کی اوسط ہے اور 129 گیندوں کو انہوں نے فیس کیا۔ ڈیرل مچل صرف 1 نصف سنچری بنا سکے۔ مجموعی طور پر انہوں نے 24 چوکے اور 10 چھکے بھی لگا رکھے ہیں۔ پشاور زلمی کے محمد حارث 7ویں نمبر پر ہیں۔ انہوں نے 6 میچز کھیلے اور 6 اننگز میں 210 رنز بنائے۔ 87 ان کا ہائی اسکور رہا، 35 ان کی ایوریج رہی، جبکہ 129 گیندوں کا سامنا کیا۔ محمد حارث نے صرف 1 نصف سنچری بنائی۔ محمد حارث نے مجموعی طور پر 24 چوکے اور 10 چھکے بھی لگائے ہیں۔ 200 رنز بنانے کے قریب کولن منرو بھی ہیں، جو اسلام آباد یونائیٹڈ کی طرف سے کھیل رہے ہیں، اور انہوں نے 5 میچوں میں 5 اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے 1 دفعہ ناٹ آؤٹ رہے اور 196 رنز بنا رکھے ہیں۔ 59 ان کا ہائیسٹ اسکور رہا، جبکہ یہی ان کی واحد نصف سنچری رہی۔ کولن منرو نے 23 چوکے اور 7 چھکے بھی لگا رکھے ہیں۔ اس کے بعد حسین طلعت ہیں، جو پشاور زلمی کی نمائندگی کرتے ہوئے 6 میچوں میں 6 اننگز میں بیٹنگ کرتے ہوئے 1 دفعہ ناٹ آؤٹ رہے اور 193 رنز انہوں نے مجموعی طور پر بنائے۔ 51 رنز کی صورت میں حسین طلعت نے اب تک صرف 1 نصف سنچری اسکور کی ہے۔ انہوں نے 17 چوکے اور 11 چھکے بھی لگائے ہیں۔ لاہور قلندرز کے عبداللہ شفیق 6 میچز کی 6 اننگ میں 161 رنز بنا پائے ہیں۔ ان کی واحد نصف سنچری 66 رنز کی صورت میں سامنے آئی۔
एक दफ़ा सिफर पर भी आउट हुए, 18 चौके और 6 छक्के लगाए 143 का स्ट्राइक रेट है। कराची किंग्स के टिम साइफर्ट ने अब तक 154 रन बनाए। उन्होंने 6 मैचेस की 6 इनिंग्स में बैटिंग की, 47 उनका हाई स्कोर रहा, कोई निफ सेंचुरी शामिल नहीं, 17 चौके और 5 छक्के लगाए हैं। ये तो बात हुई गई बैटिंग की। अब नज़र डालते हैं बॉलिंग की तरफ। कराची किंग्स के हसन अली बॉलर्स में सबसे आगे हैं। उन्होंने 6 मैचेस की 6 इनिंग में बॉलिंग करते हुए 13 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जिसमें उनका फी विकेट एवरेज 14.84 रहा, जबकि इकोनॉमी 8.21 रही। हसन अली की बेहतरीन बॉलिंग 28 रन के एवज़ 4 खिलाड़ियों को आउट करना रहा और 4 विकेटों का कारनामा उन्होंने एक दफ़ा ही सरअंजाम दिया है। दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद यूनाइटेड के जेसन होल्डर हैं। जेसन ने 5 मैचों की 5 इनिंग्स में 12 विकेटें हासिल कर रखी हैं। मजमूई तौर पर उन्होंने 18 ओवर्स कराए हैं, जिसमें 135 रन दिए। जेसन होल्डर ने 2 मरतबा 4 विकेटें हासिल करते हुए 12 विकेटें हासिल की और उनकी बेहतरीन बॉलिंग 25 रन के एवज़ 4 खिलाड़ियों को आउट करना रहा। कराची किंग्स के अब्बास आफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। अब्बास आफरीदी ने 6 मैचों में बॉलिंग कराते हुए 194 रन के एवज़ 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं। मोहम्मद अब्बास की बेहतरीन बॉलिंग 30 रन के एवज़ 3 विकेटें हासिल करना रहा। उनकी एवरेज 19.40 रही, जबकि इकोनॉमी 9.23 रही। चौथे नंबर पर देखें तो पेशावर ज़ल्मी के जोसेफ रहे, अलजारी जोसेफ, जिन्होंने 6 मैचेस में 10 विकेटें हासिल कर रखी हैं और इन 10 विकेटों के लिए अलजारी जोसेफ ने 206 रन दिए। उनकी बेहतरीन बॉलिंग 15 रन के एवज़ 3 विकेट रही और उनकी एवरेज 20.60 है। 8.95 का इकोनॉमी रेट है, जबकि स्ट्राइक रेट 11.55 रहा। इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान हैं। शादाब खान इस लिस्ट में 5वें नंबर पर मौजूद हैं और उन्होंने 5 मैचेस की 5 इनिंग्स में 9 विकेटें हासिल कर रखी हैं, जिसके लिए उन्होंने 116 रन दिए। शादाब खान की बेहतरीन बॉलिंग 25 रन के एवज़ 3 खिलाड़ियों को आउट करना रहा। शादाब की एवरेज 12.88 रही, जबकि इकोनॉमी सबसे बेहतरीन यानी 6.69 और स्ट्राइक रेट 11.55 रहा। छठे नंबर पर कोयटा ग्लैडिएटर्स के अबरार अहमद रहे। अबरार ने 5 मैचों में 114 गेंदें कराईं और 19 ओवर्स में उन्होंने 9 खिलाड़ियों को आउट किया, जिसके लिए अबरार ने 179 रन भी दिए। अबरार अहमद ने 153 रन दिए, जबकि उनकी बेहतरीन बॉलिंग 4 विकेटें 42 रन के एवज़ रहीं। अबरार की एवरेज 17 रन फी विकेट रही, जबकि इकोनॉमी रेट 8.05। स्ट्राइक रेट 12.66 और उन्होंने 4 विकेटों का कारनामा एक ही दफ़ा अंजाम दिया है। मुल्तान सुल्तान के उबैद शाह भी इस फहरिस्त में मौजूद हैं, जिन्होंने 5 मैचों में 9 खिलाड़ियों को आउट किया और उसके लिए 179 रन दिए। उबैद शाह की बेहतरीन बॉलिंग 37 रन के एवज़ 3 विकेटें रहीं और उनका एवरेज 19.88 रहा। 9.33 के इकोनॉमी रेट से
7 اسٹرائک ریٹ رہا۔ لاہور قلندرز کے رشاد حسین 8ویں نمبر پر ہیں، جنہوں نے 4 میچوں میں 8 وکٹیں 120 رنز کے عوض لیں اور 3 وکٹ دے کر 3 وکٹ کے بدلے 26 رنز ان کی بہترین بولنگ رہی۔ پاکستان کے سب سے پریمیم فاسٹ بولر شاہین شاہ آفریدی اس فہرست میں 9ویں نمبر پر موجود ہیں، جنہوں نے 6 میچوں میں صرف 8 وکٹیں حاصل کیں اور اس کے لیے 168 رنز دیے۔ اب بات کریں گے وکٹ کیپنگ کی۔ سری لنکا سے تعلق رکھنے والے کشال مینڈس کوئٹہ گلیڈیٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے 5 میچز میں 6 شکار کے ساتھ سب سے ٹاپ پر ہیں، جس میں انہوں نے 5 کیچ کیے اور 1 اسٹمپ کیا۔ دوسرے نمبر پر لاہور قلندرز کے سیم بلنگز ہیں۔ سیم بلنگز نے 6 میچز میں 5 شکار کیے ہیں اور یہ 5 کیچز تھے۔ سب سے زیادہ انہوں نے 3 کیچز ایک اننگ کے اندر کیے۔ تیسرے نمبر پر پشاور زلمی کے محمد حارث ہیں۔ محمد حارث نے 6 میچوں میں 5 شکار کر رکھے ہیں اور یہ 5 کیچز ہیں، اس میں کوئی اسٹمپ نہیں۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے اعظم خان 4تھے نمبر پر موجود ہیں۔ اعظم خان نے 4 میچوں میں وکٹ کیپنگ کی اور انہوں نے 4 شکار کیے، جس میں 3 کیچ اور 1 اسٹمپ شامل ہے۔ کراچی کنگز کے ٹم سیفرٹ 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ ٹم سیفرٹ نے 6 میچز کھیلے اور اس میں ان کے ٹوٹل شکاروں کی تعداد 3 رہی، جس میں 2 کیچز اور 1 اسٹمپ شامل ہے۔ ملتان سلطانز کے عثمان خان 6ٹھے نمبر پر موجود ہیں۔ عثمان خان نے 6 میچوں میں صرف 1 اننگ میں وکٹ کیپنگ کی اور انہوں نے 2 شکار کیے اور یہ دونوں کیچز رہے۔ اس کے علاوہ اسلام آباد یونائٹڈ کے الیکس گھوس نے 4 میچ کھیلے اور 1 میں انہوں نے وکٹ کیپنگ کرتے ہوئے 1 شکار کیا، جبکہ محمد رضوان نے ملتان سلطان کی طرف سے کھیلتے ہوئے 6 میچز کے 4 اننگز میں 1 کیچ کیا۔ اگر بات کی جائے ایک اننگ میں سب سے زیادہ شکار کرنے والے وکٹ کیپرز کی، تو اس میں سب سے پہلے اعظم خان کا نمبر آتا ہے، جنہوں نے 3 شکار کیے، جس میں 2 کیچ اور 1 اسٹمپ رہا، اور انہوں نے یہ کارنامہ لاہور قلندرز کے خلاف راولپنڈی میں جو افتتاحی میچ تھا 11 اپریل کو، اس میں انجام دیا تھا۔ اس کے بعد سیم بلنگز نے کراچی کنگز کے خلاف لاہور قلندرز کی طرف سے کھیلتے ہوئے 3 شکار کیے تھے۔ تیسرے نمبر پر کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کشال مینڈس ہیں، جنہوں نے ایک اننگ میں سب سے زیادہ 3 شکار کیے، اور یہ کارنامہ انہوں نے پشاور زلمی کے خلاف لاہور میں 27 اپریل کو انجام دیا تھا۔ ایک اننگ میں 2 شکار کرنے والوں میں کراچی کنگز کے ٹم سیفرٹ، ملتان سلطانز کے عثمان خان اور پشاور زلمی کے محمد حارث موجود ہیں، جبکہ ایک میچ میں سب سے زیادہ شکار کرنے والوں کی فہرست میں دیکھا جائے تو اعظم خان پہلے نمبر پر ہیں، جنہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے ایک میچ میں 3 ڈسمس کرتے ہوئے 2 کیچ اور 1 اسٹمپ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر لاہور قلندرز کے سیم بلنگز ہیں۔ سیم بلنگز نے بھی 3 شکار کیے اور یہ تینوں ہی کیچز تھے، اس میں کوئی اسٹمپ نہیں تھا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے کشال مینڈس نے بھی 3 شکار کیے اور یہ 3 شکار انہوں نے پشاور زلمی کے خلاف لاہور میں 27 اپریل کو انجام دیے۔ کراچی کنگز کے ٹم سیفرٹ نے 2 شکار کیے اور انہوں نے ملتان سلطانز کے خلاف کراچی میں 12 اپریل کو 1 کیچ اور 1 اسٹمپ کیا تھا۔
2 یا اس سے زیادہ شکار کرنے والوں میں سب سے آخری نمبر بلکہ سیکنڈ لاسٹ عثمان خان ہیں، جنہوں نے ملتان سلطانز کی طرف سے کھیلتے ہوئے لاہور قلندرز کے خلاف ملتان میں 22 اپریل کو 2 کیچ کیے تھے۔ اس فہرست میں چھٹا اور آخری نمبر پشاور زلمی کے محمد حارث کا ہے۔ انہوں نے 2 شکار کیے تھے اور یہ کارنامہ انہوں نے لاہور قلندرز کے خلاف لاہور میں 24 اپریل کو انجام دیا تھا۔ اب بات کی جائے فیلڈرز کی تو کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ریلی روسو 8 شکار کے ساتھ سب سے ٹاپ پر ہیں، جس میں ایک اننگ میں انہوں نے 4 شکار کیے تھے، یعنی ایز اے فیلڈر انہوں نے 4 کیچ پکڑے تھے۔ اس فہرست میں پشاور زلمی کے عبدالصمد دوسرے نمبر پر ہیں۔ انہوں نے 4 میچز کی 4 اننگز میں 6 کیچ کر رکھے ہیں، جس میں ایک میچ کے اندر سب سے زیادہ شکار ان کے 3 رہے۔ کراچی کنگز کے عامر جمال اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہیں۔ عامر جمال نے 3 میچ کھیلے اور 3 اننگز میں 5 کیچز پکڑے۔ ایک میچ میں ان کے سب سے زیادہ کیچز کی تعداد 3 رہی۔ ملتان سلطانز کی طرف سے کھیلتے ہوئے افتخار احمد نے 6 میچوں میں 5 کیچز پکڑ رکھے ہیں، اور اگر بات کی جائے ایک اننگ کی تو انہوں نے ایک میچ میں 2 کیچز پکڑے تھے۔ لاہور قلندرز کے سکندر رضا اس فہرست میں 5ویں نمبر پر موجود ہیں۔ سکندر رضا نے 6 میچز کی 6 اننگز میں 5 کیچز کیے، اور ایک میچ میں انہوں نے سب سے زیادہ 2 کیچز پکڑے تھے۔ اسلام آباد یونائٹڈ کے ریلی مرت اس فہرست میں 6 نمبر پر موجود ہیں۔ انہوں نے 3 میچز کی 3 اننگز میں 4 کیچز کیے، جس میں ایک میچ میں انہوں نے 3 کیچز پکڑے۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز کے فہیم اشرف نے 5 میچوں میں 4 کیچز پکڑے ہیں، جس میں ایک میچ میں سب سے زیادہ 2 کیچز بھی شامل ہیں۔ اسی طرح ملتان سلطانز کے عثمان خان نے فیلڈر کی حیثیت سے 4 کیچز کیے، جس میں ایک میچ میں انہوں نے 2 کیچ بھی پکڑے۔ اب اگر بات کر لیں کچھ ٹیم ٹوٹلز کی، یعنی سب سے زیادہ اس ٹورنامنٹ میں اب تک کس ٹیم نے ایک اننگ میں سب سے زیادہ رنز بنائے، تو وہ اسلام آباد یونائٹڈ رہی، جس نے پشاور زلمی کے خلاف 14 اپریل کو 5 وکٹوں کے نقصان پر 243 رنز بنائے تھے۔ یہ گراؤنڈ تھا راولپنڈی کا، اور اس میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے کامیابی حاصل کی۔ دوسرے نمبر پر کراچی کنگز کی ٹیم ہے، جس نے ملتان سلطانز کے خلاف کراچی میں 12 اپریل کو 6 وکٹوں کے نقصان پر 236 رنز اسکور کیے تھے۔ تیسرے نمبر پر ملتان سلطانز رہی، جس نے کراچی کنگز کے خلاف 3 وکٹوں کے نقصان پر 234 رنز بنائے، اور یہ میچ کراچی میں کھیلا گیا تھا، لیکن اتنے اسکور کرنے کے باوجود انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگلا اسکور بھی ملتان سلطانز کا ہے، جنہوں نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 228 رنز لاہور قلندرز کے خلاف بنائے، اور اس میچ میں انہیں کامیابی ملی۔ پشاور زلمی کا سب سے زیادہ اسکور 7 وکٹوں کے نقصان پر 227 رنز رہا، اور یہ اسکور انہوں نے ملتان سلطانز کے خلاف راولپنڈی میں بنایا اور میچ جیتا۔ سب سے زیادہ انفرادی اسکور کی بات کی جائے تو اب تک 3 بیٹسمین ایسے رہے ہیں جنہوں نے سینچریاں بنائیں۔ اس میں سب سے بڑا اسکور صاحبزادہ فرحان کا رہا، جنہوں نے اسلام آباد یونائٹڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے پشاور زلمی کے خلاف راولپنڈی میں 106 رنز اسکور کیے تھے۔ دوسرے نمبر پر ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان ہیں، جو 105 رنز بنا کر کراچی کنگز کے خلاف ناٹ آؤٹ رہے تھے۔
تیسرے نمبر پر کراچی کنگز کے جیمز ونس ہیں، جنہوں نے ملتان سلطانز کے خلاف 101 رنز بنائے اور اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی تھی۔ اس فہرست میں محمد حارث نے 87 اور یاسر خان نے بھی 87 رنز بنائے۔ HBL PSL 10 کے 17 میچز مکمل ہونے کے بعد ٹیموں اور کھلاڑیوں کی کارکردگی آپ کے سامنے رہی۔